الحمدللہ اس وقت ہم مسجد قباء کے پاس ایک کنویں کے قریب کھڑے ہیں. آئیے اسلام بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کنویں کی کیا تاریخ ہے. اس سے بالکل تھوڑا سا آگے کنواں ہے کہ جس کا نام ہے بیر عریس جی. اور اسی کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت والی انگوٹھی تھی وہ آپ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئی آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ انگوٹھی میری امت کے بیچ رہے گی اس وقت تک امن و شانتی رہے گی، اور جس دن یہ گم ہوئی اس دن سے فتنہ و فساد کا ڈر ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کنویں پر تشریف لائے کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس کنویں پر تشریف لاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں آپ بھی یہاں پر تشریف لائے اور اسی کنویں کی مڈیری پر بیٹھے اور اس انگوٹھی کو کبھی اپنی انگلی میں پہنتے اور کبھی اتارتے. اسی اسنا میں وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے گری اور کنویں کے اندر گم ہو گئی. تو جس دن وہ گم ہوئی اس کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہ ملی، اور اس انگوٹھی کے گم ہونے کے چند ماہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس دن سے اس کنویں کا نام بیر عریس سے بیر خاتم پڑ گیا. بیر خاتم سے مراد انگوٹھی والا کنواں. الحمدللہ یہ مبارک مقام ہے جس کنویں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مہر نبوت والی انگوٹھی اس کنویں میں تشریف لے گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیے کس کس جگہ کا ادب کریں، مدینہ طیبہ کی ہر گلی ہر کوچہ جو ہے وہ سرکار کی یاد دلاتا ہے. کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں.